الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم آیات لیں گے سورہ کہف کی 71 to 75۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو گفتگو تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات پہ راضی کیا تھا کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں کہ وہ کسی بات پہ ان کو روک ٹوک نہیں کریں گے، اور اس وعدے کے بعد اب بات آگے چلتی ہے آیت نمبر 71 میں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ ترجمہ ہے اس کا، پھر دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا، یعنی ہول کر دیا اس کے اندر، اور تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اس میں شگاف کر دیا، اس کو اس میں ہول کر دیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، تو آپ نے تو بہت ہولناک کام کر دیا، بہت انوکھا کام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب اس بات پہ، اس شرط پہ متفق ہو گئے کہ انہوں نے، جیسے خضر علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کہ کوئی چیز اگر غلط بھی دیکھیں گے، سمجھیں گے، اگر ان کی سمجھ سے غلط بھی ہوگی تو اس پہ وہ سوال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ خود اس کے بارے میں اس کی تشریح اور توضیح بیان کر دیں، یعنی کوئی اس کی وجوہات یا جو بھی ہے وہ اس کے بارے میں بیان کر دیں خضر علیہ السلام۔ اس شرط پہ اتفاق کے بعد دونوں چل پڑے، پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، یعنی کہ ان کو وہ پہچانتے تھے کہ نیک انسان ہیں۔ انہوں نے ان سے کچھ کرایہ بھی نہیں لیا اور ان کو احترام کے ساتھ اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ جب کشتی میں یہ لوگ اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور دریا کی موجوں سے کشتی کھیلنے لگی تو خضر علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے کشتی میں جو ہے ہول کر دیا، شگاف کر دیا، یا اس کا ایک تختہ نکال دیا، اس طرح سے کچھ کر کے اس کو توڑ دیا تھوڑا سا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے اس کو توڑ دیا اس لیے کہ اس کشتی والوں کو غرق کر دیں آپ؟ تو آپ نے تو بہت ہی بڑی عجیب بات کر دی، بہت عجیب کام کر دیا، بہت ہولناک کام کر دیا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے خضر علیہ السلام ان کو پھر یاد دلاتے ہیں۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ آیت نمبر 72 میں خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں، ترجمہ اس کا ہے، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کو استطاعت نہیں ہوگی صبر کی؟ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام قصدن کیا ہے، ارادتاً کیا ہے، یعنی انٹینشنلی کیا ہے، اور یہ ان امور میں سے ہے جن کے بارے میں شرط اس لیے رکھا تھا، یعنی آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ مجھ پہ اعتراض کریں گے بار بار، تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت کار فرما ہے جس کو کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ پھر آگے کی آیت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ آیت نمبر 73 میں جو ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میری پکڑ نہ کیجیے، مواخذہ نہ کیجیے اس پہ جو کہ میں بھول گیا، اور میرے لیے مشکل میں مجھے نہ ڈالیے، یعنی غلطی سے یہ بات ہو گئی۔ یہاں پہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے یہ اعتراض ازراہ نسیان ہو گیا تھا، یعنی بھول گئے تھے وہ اپنا وعدہ جو تھا وہ، اور اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری کی تفسیر باب قولہ تعالی، یعنی اس آیت کی جو تفسیر ہے نا، سورہ کہف کی آیت نمبر 60 کی تفسیر جو ہے وہ حدیث نمبر 4725 میں بیان ہوئی۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اور اس سے بھی عجیب بات ہو جاتی ہے 74 نمبر آیت میں، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ ترجمہ ہے اس کا، پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو، ایک نفیس جان کو جو ہے وہ، ایک نفس کو آپ نے قتل کر دیا بنا قصاص کے، کسی بنا جرم کے، تو آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا۔ یہ ایک لڑکا تھا، یعنی بچہ ایک تھا جو کہ بستی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے تمام لڑکوں میں سے اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پہلی بات سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ عجیب بات لگی، تو فوراً بول اٹھے کہ آپ نے تو ایک بے گناہ نفس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، یعنی ایک چھوٹا لڑکا تھا جو کہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا مگر آپ نے اسے مار ڈالا، تو بغیر قصاص کے، بنا کسی بدلے کے، یعنی بنا کسی وجہ کے، تو اس کی کسی وجہ، قتل کی کوئی وجہ بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ تو یہاں پہ پھر اعتراض کر دیا انہوں نے۔ پھر آگے آیت نمبر 75 میں، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ خضر علیہ السلام نے نہایت سختی سے اپنی پہلی والی شرط یاد دلائی
تو اب موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد اب جو ہے بات آگے چلتی ہے. ایک بار غلطی ہو گئی تھی, یہ دوسری غلطی تھی. اس کے بعد اور کچھ واقعات بھی آئیں گے. ایک اور واقعہ آئے گا اس مطلب پوری اسٹوری جو چل رہی ہے ان کے سفر میں, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ کچھ باتیں جو ہے وہ یہ کہ ایک ذمہ دار شخص جو ہے نا, وہ کوئی اس طرح کی عجیب و غریب بات جس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئے اس کو دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتا ہے, ورنہ پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تو کچھ وہی نہیں ہوتا. یعنی کوئی برائی سامنے نظر آ رہی ہو, کوئی اس کی وجہ نہیں نظر آ رہی ہو, جیسے اس کے پیچھے حکمتیں تھیں وہ انشاءاللہ تعالی کھل کے آئیں گی سامنے, اور آگے وہ بتائیں گے بھی. جدا ہونے سے پہلے وہ تمام تعویلیں جو ہے اس کے پیچھے جو مصلحتیں تھیں وہ ڈسکلوز کریں گے. لیکن عام طور پہ جو ہے وہ کوئی انسان اگر برائی دیکھے نا تو اس پہ چپ رہنا, خاموش ہو جانا, یا پھر اس پہ کچھ بھی نہیں کرنا, کوئی ایکشن نہیں لینا, یہ اصل میں شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ انسان کو ایسا بنائے. لیکن یہاں پہ کچھ دوسری بات ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ سیشن میں ہم جب تمام یہ ان کا سفر جب کمپلیٹ ہوگا, جب جدا ہوں گے تو تعویلیں بتائیں گے, تو اس کو دیکھیں گے تو بات اور کلیئر سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.